السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں ایک نیا قصہ حضرت صالح علیہ السلام۔ اس سے پہلے آپ کو 6 قصے ہم بھیج چکے ہیں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ قصہ شروع کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے بعد اللہ رب العزت نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس قوم کے متعلق آتا ہے کہ یہ قوم نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولادوں میں سے تھی۔ حجاز اور شام کے راستے میں وادی قرا کے جو میدان ہیں اس میں ان کے خنڈرات آج بھی پائے جاتے ہیں۔ اس قوم کے متعلق آتا ہے کہ یہ قوم بھی بہت مضبوط تھی، اللہ نے مال و دولت بھی دے رکھا تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر مکانات بنانا، سن تراشوں کو بڑی بڑی مزدوری دے کر اور بڑے بڑے بت بنانا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ بت پرستی میں اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ اللہ کو بھول گئے تھے۔ جب یہ قوم پوری طریقے سے بت پرستی کی شکار ہو گئی تو اللہ رب العزت نے صالح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ صالح علیہ السلام ان کی طرف آئے اور آنے کے بعد اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ بت پرستی بند کر دو اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ ان کی قوم نے سوال کیا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ صالح علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ ان کی قوم نے کہا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو سامنے جو پہاڑی ہے، اگر اس پہاڑی میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکل کر آتی ہے اور وہ بچہ جنتی ہے اور وہ دودھ دیتی ہے تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے۔ آسمان سے جبرائیل امین آئے اور آنے کے بعد کہا اے صالح، ان لوگوں سے کہو کہ سامنے پہاڑی سے اونٹنی نکل کر آئے گی، لیکن اس کو کبھی تکلیف مت دینا۔ اگر تو اس کو تکلیف دی تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا اور تم دعا کرو۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، سامنے پہاڑی سے ایک حاملہ اونٹنی آئی اور اس نے بچہ جنا اور دودھ دیا۔ ان لوگوں نے جب اپنی مرضی کا معجزہ دیکھا تو خوش ہو گئے۔ اس کے بعد اس اونٹنی نے پانی پیا، وہ اتنا پانی پیا کرتی تھی کہ سارا پانی پی جایا کرتی تھی۔ اس وجہ سے پھر باری بنائی گئی کہ ایک دن اونٹنی پانی پی گی اور دوسرے دن ان کے مویشی جو ان کے جانور تھے وہ پانی پئیں گے۔ اس اونٹنی کے متعلق آتا ہے کہ وہ اونٹنی اتنا دودھ دیا کرتی تھی کہ یہ لوگ خوب سے لوگ پیا کرتے تھے اور پیتی بچ جایا کرتا تھا۔ ان لوگوں نے اس دودھ کا مکھن اور گھی بنایا اور بازاروں میں جا کر اس کو بیچنا شروع کیا۔ پھر ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ صالح علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی قوم کے 10 شریف لوگ شرفا بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم 10 میں سے کسی کی ایک اولاد ہوگی اور یہ پوری قوم کو ختم کر دے گی، پوری قوم کو برباد کر دے گی۔ اتفاق سے اسی سال ان 10 لوگوں کے یہاں لڑکا پیدا ہوا۔ ان میں سے 9 عورتوں نے اپنے اپنے بیٹے کو مار ڈالا، ختم کر دیا، لیکن ایک عورت نے اپنے بچے کو نہیں مارا۔ وہ لڑکا جوان ہوا، اس کا نام تھا قدار۔ اس لڑکی کو جب دیکھا باقی کی عورتوں نے تو وہ افسوس کرنے لگی کہ ہم نے اپنے بیٹے کو صالح علیہ السلام کے کہنے پر مار دیا جبکہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ ادھر قدار اور مصدع 2 لوگ، ان لوگوں نے پروگرام بنایا کہ جب یہ اونٹنی پانی پینے جائے گی تو اس کو مار ڈالیں گے۔ اتفاق سے وہ اونٹنی جب پانی پینے کے لیے گئی تو قدار نے ایک تیر نکالا اور اس کی گردن پر مارا۔ جیسے ہی اس کی گردن پر تیر مارا تو وہ اونٹنی حملے کے ارادے سے ان کی طرف دوڑی، تیروں بھاگے۔ پیچھے سے مصدع نے تلوار سے اونٹنی کے پیر کاٹ دی، اونٹنی گر گئی اور جیسے ہی اونٹنی گری باقی لوگوں نے حملہ کرنے کے بعد اس اونٹنی کو ختم کر دیا۔ ماں کا جب یہاں دیکھا اونٹنی کے بچے نے تو وہ بھاگی اور وہ اس پہاڑی میں گھس گئی جس پہاڑی سے اونٹنی نکل کر آئی تھی۔ ادھر جب صالح علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اونٹنی کو ختم کر دیا گیا ہے تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تم لوگ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اب اللہ کا عذاب آئے گا۔
ان لوگوں نے پوچھا کہ اے سالے، اللہ کا عذاب کس طرح سے آئے گا، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اس کی پہچان یہ ہوگی کہ 3 دن کے اندر وہ عذاب آئے گا۔ پہلے دن تم لوگوں کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور دوسرے دن تم لوگوں کے چہرے زرد ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تم لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، جب پہلے دن ان لوگوں کے چہرے سرخ ہوئے تو وہ لوگ جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا، حملہ کیا تھا، اونٹنی کو ختم کیا تھا، وہ لوگ صالح علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے صالح علیہ السلام کے گھر آئے۔ اوپر سے اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، اور انہوں نے آنے کے بعد مکان کی دیوار کو ہلا دیا، جس سے یہ لوگ نکل کر بھاگے۔ اس کے بعد جبریل امین نے ایک زوردار چیخ ماری، اور اس چیخ سے یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام اپنی لوگوں کو جو ماننے والے تھے ان کو لے کر ملک شام چلے گئے، اور وہاں پر رہ کر اور اللہ کی دین کی دعوت دیتے ہوئے وہیں ان کا انتقال ہوا۔ انشاءاللہ اگلا قصہ آپ دوسرے قسم میں بتائیں گے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔